ہے توانی آزاد البپر داختر کہ دانی کے بے او تواں ساختر او میرا یارا جب تو جان دے کہ اس دروازے تو اچھا دروازہ ہو کوئی نہیں ہے، بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے، بتا میں یہ در چھوڑ کے اور کس دروازے پہ جاؤں؟ ادھر دیکھیے گا تب یہ بات ہونے لگی، بندہ زاروں کپار ہونے لگا۔ آج دوسرا دن ہے اسی طرح جس طرح اتنے سال سے جا رہا تھا آج بھی جانے لگا ہے۔ پہلے کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک۔ آج جب کل یہ بات ہوئی قربان جاؤں آج آواز تبدیل ہو گئی، آج آواز چینج ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں آواز آئی قبولت اگرچہ ہنر نے ستت بجز ما پناہ دیگر دے ستت، اور سارے دروازے نہ چھڈن والا ہمارے دروازے کو نہ چھوڑنے والا، ہم نے 30 سال کی تیری بے ڈنگی عبادت کو عبادت میں قبول کر لیا۔ اور سے کہہ دے اس لیے فرمایا یہی بڑا دروازہ ہے، اس سے اور بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے۔ جیسا ہے میری دربار میں آ، تجھے میری رحمتیں برستے ہوئے نظر آئیں گی۔ اس لیے کہا گیا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے، جیسے کیسے ہو میری رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا۔ تیرے آنے کی دیر ہے، میرے بخشنے کی دیر کوئی نہیں، تیرے رونے کی دیر ہے، میرے رہانے کی دیر کوئی نہیں ہے، تیرے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے کی دیر کوئی نہیں۔ جی اس لیے کہا گیا ہے یہ ایسا سفر ہے ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا، ہر قدم تیرا اللہ، ہر قدم تیرا اونچا، ہر قدم تیرا بلندی کی طرح توجہ میری طرف آئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ کھول تھوڑی آواز صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، کیا اگلے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ آئیے میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی رمضان میں عمرہ کر، کس میں؟ رمضان میں عمرہ کرنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والا، رمضان میں اللہ ہم سب کو لے جائے۔ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوں سمجھے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے عمرے کی، اور حج تو حج ہے، حج تو حج ہے۔ فرمایا جو بندہ میری دربار میں آتا ہے حج کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اس کے حج کو قبول کر لے۔ جس کا حج قبول ہو گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی وہ یوں سمجھے جس طرح وہ پہلے دن اپنی اماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ اللہ ان تمام حجاج کا حج قبول فرمائے جو اسی سال حج کرنے گئے تھے۔
فرمایا وہ یوں سمجھے جس طرح وہ پہلے دن اپنی اماں کے پیٹ سے آیا. جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کتنا اس کے اوپر کوئی بندر ہوتا ہے, کتنا اس کے اوپر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے. نہیں پاک اور صاف ہوتا ہے, گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. فرمایا جس کا اللہ حج قبول کر لے وہ یوں سمجھے کہ وہ اماں کے پیٹ سے آ گیا ہے. اس لیے اتنا بڑا عظیم سفر ہے. فرمایا آئے میرے پاس دو کپڑے پہن کر کس طرح کرنا چاہیے. آئیے آج ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو عمرے کا طریقہ بھی بتا دوں. یہاں سے جائے آئے صحیح نیت سے جائے, اپنے پرائیوں سے مل کے جائے, سب کو معاف کر کے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا میں اسے کہتا ہوں چھوڑو یہ ساری چیزیں, یہ جھگڑے, یہ فسادات, یہ ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی. بس عظیم سفر پہ آپ جا رہے, آپ سب کو معاف کر کے جائیں, سب سے معافی مانگ کے جائیں. اگر وہاں گئے تو رب کے دربار میں وہاں پہنچے تو تیرے چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہوں گے. کیوں کہ تو بندوں کو تو نے معاف کیا, مخلوق کو. تو فرمایا جو بندہ مخلوق کو معاف کرتا ہے, اللہ کہتا ہے او فرشتیو میرا بندہ میری مخلوق کو معاف کر کے آیا ہے, خالق تو رحمان تو رحیم میں ہوں, گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. بلکہ یہ سبق تو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا, یہ سبق تو ہمارے آقا نے ہمیں دیا. ویسے بھی سلم قطعت وعفو عمن ظلمت, میرے مرشد نے فرمایا میرے امتیوں جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑا کرو, جو ظلم کرے اس کو معاف کیا کرو, جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کیا کرو. ادھر دیکھیں میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا مطالعے میں آ گئی ایک بات بڑی حدیث پیاری. غلہ تقسیم ہو رہا ہے, گندم تقسیم ہو رہی ہے, ایک غیر مسلم کافر آیا, پوچھتے لگا کہاں ہے آپ کے نبی؟ بتایا گیا یہ اللہ کے محبوب کھڑے ہیں. اور نوجوانوں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے والوں اور کرنا. کیا کرتا ہے وہ؟ ادھر دیکھیں, چادر لیتا ہے, چادر لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالنے لگتا ہے, گلے میں ڈال کے پچھلی جانب یوں کھینچتا ہے, یہاں بل بھی پڑنے لگے. اللہ کے محبوب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیا کر رہا ہوں؟ فرمایا اتنی حرکت کی تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا نہیں لگا. میرے نبی نے پوچھا کیوں نہیں لگا؟ اگلی گلا سنو ایمان پیدا ہو جائے. کافر کہنے لگا او سونیا دا سردارا تیرے بارے میں سنیا ہے جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. سنو یار سنو, ہاں جو تیرے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. ادھر دیکھ رہا, اب یہ اس کی یہ بات کرنے کی دیر تھی, رحمت والا نبی مسکرا پڑا غور سے. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور لوگوں مسکرانے کی دیر تھی, وہی جس نے گلے میں کپڑے ڈالے چادر داری کھینچنے لگا تھا, اکھا وچ وہ چھرونے رونے لگا. میرے نبی نے فرمایا بقایا کو جتنا دے رہے ہو اس کی مرضی ہے, اپنے ہاتھوں سے جتنا غلہ بوریا میں ڈالے جتنا بھرے اس کو اجازت ہے بھرنے دو. ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ادھر جانے سے پہلے میرے نبی کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا غلہ کو بعد میں لوں گا, پہلے سنیے کا سردارا کلمہ پڑھا, مسلمان کراتے غلام بنا.
ہاں جی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، جو خود جو کھائے جواہر لٹائے۔ قربان جاؤں جو میرے محبوب کو گالیاں دیتے تھے، اے میرے نظر جو پڑی تو یوں آواز آئی، رحمت والا نبی رحمت والے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنے لگے ہیں۔ اللہ اللہ، او لوگوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی صورت اتنی اعلیٰ ہے، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اس کا انداز اتنا اعلیٰ ہے، اس کی ادائیں اتنی اعلیٰ ہے کہ امت کے لیے اللہ نے اس کو نمونہ بنا دیا ہے۔ میں ایک بات پورے ملک میں کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم ہر شہر میں اللہ کی توفیق سے پہنچاؤ، پورے ملک میں میری یہی دعائی ہے۔ اور لوگوں مجھے ٹینشن کی پریشانی کی ضرورت کی کوئی نہیں ہے، میں کس کو آئیڈیل بناؤں؟ میرے لیے تو اللہ کا محبوب میرے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم ادھر کیوں جائیں ادھر کیوں جائیں؟ حضور کی سیرت کو پڑھے، حضور کی رحمت کو پڑھے، میرے نبی کی شفقت کو پڑھے، میرے نبی کے پیار کو پڑھے، میرے نبی کی محبت کو پڑھے، میرے نبی کے انداز کو پڑھے، میرے نبی کے چلنے کو پڑھے۔ یہی تو میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور دنیا والوں، میرے نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز میرے محبوب کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میرے نبی کی تلواریں کتنی کتابوں میں موجود، میرے محبوب کی بکریاں کتنی کتابوں میں موجود، میرے نبی کے اونٹ کتنے کتابوں میں موجود، میرے نبی کی ولادت کیسے، بچپنا کیسا، لڑکپنا کیسا، جوانی کیسی، خدا کی قسم ایک ایک بات میرے نبی کی موجود ہے، اور اس کے اوپر کوئی ذرا نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ ساری احادیث جو ہے کوئی ان میں سے ضعیف نہیں ہے، ہر حدیث قوی ہے۔ اس لیے امت کے لیے وہی نمونہ بنا، اس لیے امت کے لیے وہ کردار بنا۔ مجھے تو ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں چلتا جاؤں حضور کی اداؤں کو فالو کرتا جاؤں، یہ کرنا میرا آپ کا کام ہے، رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اس لیے دوستو آپ یہاں سے کوئی بندہ جائے سب کے ساتھ ملے جلے، محبت سے سفر شروع کرے، وہاں مکہ اپنا ایئرپورٹ پہنچے، بس احرام باندھے، کیا کرے؟ احرام باندھے، غسل کرے پہلے یا وضو کرے، احرام باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھے اور ویٹنگ روم میں بیٹھے۔ اب ساری باتیں ختم، ایک کوئی گل ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، درود شریف ہو، استغفار ہو، یہ ساری چیزیں۔ پھر بندہ یہ پڑھتے ہوئے جہاز میں بیٹھے، ادھر دیکھیں، میں نے اگلے دن مختار بھائی کو ایک کاغذ پہ سب چیز بنا کے دی، انشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ساتھی میرے پاس آتے ہیں نا جی، میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں، جب بھی بندہ جائے نا، اتنا عظیم سفر ہے تو علماء سے پوچھ کے جائے۔ میرے الحمدللہ 3 سفر ہوئے، پہلا سفر میرا 17 میں ہوا تھا، پھر 20 میں، پھر 23 میں۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ سیکھ کے نہیں جاتے وہ وہاں بھول جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، بہت ابھی بھی ہیں، بہت پیارے، ان کو ایک بندہ لے گیا جی،
اسے کہا کہ آپ نے طواف کے 7 چکر لگانے ہیں اور 7 کے بعد ایک گننا ہے. اور وہ تھا بھی رمضان میں. اس نے 49 چکر لگائے. کتنے؟ 7 و 7 49 لگائے. پھر صفا مروہ پہ 14 لگائے. پھر وہ رمضان تھا, اس کی خواہش تھی میں مدینہ طیبہ جاؤں, اعتکاف بیٹھوں. وہاں پہنچا, اعتکاف بیٹھا. پھر اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا, مفتی صاحب پہلا عمرہ تو میں نے یوں کیا. میں نے کیسے؟ کہتے کہ 49 چکر لگائے. تو دوسرے پہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار تو جب میں نے کہا دوسرا پھر 98 لگانے پڑیں گے. پریشان ہو گیا, کہتے جی پھر مدینے سے واپس آتا ہوں. تو اس لیے دوستو اچھی بات ہے, عظیم سفر ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور یہ قسمت والوں کے جو ہے یہ سفر نصیب میں ہوتا ہے. اور ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ ضرور جائے. جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے, میں آپ کو وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں, کثرت سے درود شریف پڑھے, انشاءاللہ آپ ضرور مکہ اور مدینے کا سفر کریں گے. آپ کہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں اپنی آپ بیتی بتاؤں. میں مسجد میں بیٹھا تھا مدرسے میں, ایک اماں آ گئی جو گھروں میں کام کرتی تھی. کہتی ہے مفتی صاحب دل کرتا ہے اللہ دے حبیب دا گھر دیکھو, مجھے فرصت نہیں ہے, اب کیا کروں؟ میں نے کہا اماں نماز پڑھتی ہو؟ کہتی پڑھتی ہوں. میں نے کہا عشاء کے بعد سورت مزمل شروع کر دے. ہر نماز کے بعد سورت قریش لإلاف قریش سفر کے لیے ہوتی ہے, اس کو شروع کر دے. اماں درود شریف کثرت سے شروع کر دے. کہتی ہے جی بس میں ایک جو ہے وہ گائے لے آئی ہوں, دعا کرو اللہ اس میں برکت ڈالے. وہ گائے اس نے لی. 6 مہینے کے بعد وہ اماں میرے پاس آتی ہے, کہتی ہے مفتی صاحب اگلی 5 کو روانگی. یہ پیسوں پہ بولو نہیں ہے, کوٹیاں ہوں مربے ہوں یہ ہوں نہیں. یہ کسی نے کیا کہا, یہ سفر اتنا عظیم ہے کہ نصیب کی بات ہے, یہ نصیب والے جاتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے. لیکن یہ میں بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سے سیکھ کے جائیں, اور جب بندہ جہاز میں بیٹھے بس اس کی لگن اپنے رب کے ساتھ ہو. اگر آپ جہاں بھی نیت کر سکتے ہیں, عمرہ کی نیت ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس کا ترجمہ ہے اللہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. آسان فرما اور قبول فرما. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اردو میں کہے اللہ میں عمرے کا سفر میں نے شروع کر دیا, اللہ آسان فرما اور قبول فرما. یہ نیت ہو گئی. نیت کے بعد جب نیت بندہ کرے گا تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہے. اہم بات یہ ہے کہ نیت کے بعد یہ احرام اپنے سر پہ نہیں لے سکتے, پاؤں میں نہیں لے سکتے. کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ جاتے ہیں تو جہاز میں سردی لگتی ہے تو اکثر لوگ جو احرام ہے وہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے تو سب کو پھر سمجھاتا تھا یوں کر کے جو سردی نہ لگے. اگر اس طرح ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. لہذا یہ سر بھی خالی پاؤں بھی خالی, اس لیے ہوائی چپل کی جوتی پہننی پڑتی ہے, بند جوتا نہیں پہننا پڑتا. پھر جب بندہ جدے پہنچتا ہے تو پھر وہ قطار میں لگنا پڑتا ہے, بورڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کا. اور اس وقت کوئی کام نہیں ہے, بس ایک کوئی لفظ ہو لبیک اللہم. آپ کی زبان پہ یہی الفاظ ہو لبیک اللہم لبیک. پھر آپ مکہ پہنچے, وہاں اپنا سامان ہوٹل میں رکھیں, بھوک لگی ہے کھانا وانا کھائیں, احرام کی پابندیاں ہو, خارشیں وغیرہ نہیں کرنی, بال وغیرہ نہیں اتارنے, خوشبو وغیرہ نہیں لگانی, اور کوئی مکھی مچھر کسی کو کچھ نہیں کہنا. احرام کے بعد آپ کے اوپر پابندیاں ہیں. پھر جب آپ
मक्का पहुंचे, सामान होटल में रखें, अगर आप तबीयत ठीक है तो फिर आप बस उसी वक्त हरम की तरफ दौड़ पड़े चले। और उलमा ने लिखा है बड़ी अजीम बात कि जब बंदा अंदर दाखिल हो अपनी निगाहें नीचे रखे। हाँ जी, बस जो ही पहुंचे तो उसकी पहली निगाह बैतुल्लाह पे हो। हदीस पाक में आता है पहली निगाह बैतुल्लाह पे पड़े, बंदा खुदा जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह का वादा है, यूं समझे पहली निगाह पे जो दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। भाई मुख्तार साहब, मैंने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जितने दिन इधर हूं जो मांगू अल्लाह कबूल करना। जितने दिन इधर हूं, पहली दुआ में सारी आ गई, फिर आप सबके लिए दुआ करें। अच्छा जी, आप दुआ मांगे, रोए धोए जितना हो सके, फिर सब जिस तरह वो लाइट लगी हुई है सीधा आप सब लाइट की तरफ चले जाएंगे और अपना दाया कंधा खाली कर लेंगे और जो है वो उधर जाके इस्तिलाम, एक होता है बोसा देना, लेकिन दौरान अपना एहराम के वहां हजर अस्वद पे खुशबू लगी होती है, लिहाजा वहां बंदा जो लड़ाइयां कर रहे होते हैं, ये गलत करते हैं, वहां नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है। तो वहां हजर अस्वद पे क्या लगी होती है? खुशबू लगी होती है। बस आपने, अगली बात मैं सुनाता हूं, हैरान होंगे, अल्लाह करे ये बात पहले आपने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, अब मैं सुनाऊंगा तो आपका अंदर जो है वो बाग बाग हो जाएगा और जोर से सुभान अल्लाह निकलेगी। मतलब ये है कि आप वहां जाए, सामने बैठ पे यानी हजर अस्वद के यूं करना है, औरतें हल्का सा, मर्द ऊपर करके पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसे कहते हैं इस्तिलाम। आगे सुने इसके करने से क्या होगा, बताओ, सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत वाले दिन जिस बंदे ने हजर अस्वद को बोसा दिया, या दूसरा हुक्म है कि लाठी उसके अंदर जाके डाल के फिर उसको बोसा दो या इस्तिलाम करो, दिन कयामत में अल्लाह इसी हजर अस्वद को आंखें देगा, यही हजर अस्वद हर आने वाले को पहचानेगा और उसकी गवाही देगा कि ये बंदा, बोलो यार सुभान अल्लाह, ये कियामत वाले दिन ये हजर अस्वद गवाही देगा, पहचानेगा। इसलिए इस्तिलाम है, इस्तिलाम करके बस आपने तवाफ शुरू कर दिया है। हाँ जी, ये हजर अस्वद से शुरू और उधर आके खत्म करना है। सबसे ज्यादा दुआ पढ़ने वाली यही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। नजरों की हिफाजत करनी है, किसी को धक्का ना हो, कुछ ना हो, आराम से 7 चक्कर पूरे करने हैं हर चक्कर पे इस्तिलाम करना है। जब आप आखिरी जो तवाफ पूरा होगा उधर भी इस्तिलाम करके फिर आप मकाम इब्राहिम की तरफ जाएंगे, वहां जाके 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़नी होगी। ये करके फिर आप सफा मरवा की तरफ जाएंगे, सफा पे जाके फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके अल्लाह से दुआएं करेंगे, फिर वहां से सफर, सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, यानी यूं है सफा मरवा, यूं समझे ये सफा मरवा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ खत्म होगा। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, 2 रकात नमाज पढ़नी है, फिर आपने हल कराना है, यानी अपने बाल उतार देने हैं, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई और इनके साथ जाने वाली हमारी बहन, हमारी बेटी, ये माशाअल्लाह एक ही घर के 3 अफराद जा रहे हैं माशाअल्लाह, ये अल्लाह ने बुला लिया। अल्लाह इनके सफर को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें भी ये सफर जो है वो नसीब फरमाए। एक बात ये कि हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मक्का में जितना हो सके कलमा तय्यबा का विर्द करें, गलियों में सड़कों में मदीने में जितना हो सके दरूद शरीफ का विर्द करें, जितना हो सके दरूद शरीफ का विर्द करें। ये आपने उम्रा यहाँ वहां, फिर आप मदीना तय्यबा जाएंगे, कोशिश करें हर नमाज के साथ सलाम, आते हुए भी जाते हुए भी। हाँ जी, वहां
اور ریاض الجنہ انشاءاللہ بندہ وہاں جب جائے گا تو پھر مزے ہی مزے ہے. میں تو یوں کہتا ہوں وہاں سے واپسی آنے کا دل نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا